کو خبر دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں پر لاپتہ افراد بازیابی کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر منولہ نے کیس کی سماعت کی۔ کرمنل جسٹس سسٹم میں لا ریفارمز لانے میں وزیر قانون نے بتایا کہ ہمیں 8 سے 10 ہفتے تک لگ سکتے ہیں اور اس پر ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم کام مکمل کر سکیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ درخواست گزاروں کی اجازت سے عدالت نے 2 ماہ کا وقت دے دیا ہے۔ آمنہ جنجوعہ کی وزیر داخلہ سے چیئرمین لاپتہ افراد کمیشن جاوید اقبال کو ہٹانے کی درخواست سامنے آئی۔ لاپتہ افراد کمیشن میں کوئی جانے کو تیار نہیں، اس کا کچھ کریں، آمنہ جنجوعہ کی درخواست سامنے آئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر منولہ نے وزیر اعظم کو روسٹرم پر بلایا۔ اس عدالت نے آپ کو تکلیف اسی لیے دی کیونکہ ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ایسا بتایا گیا، یہ کیس بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ اس عدالت نے آپ کو اس لیے عدالت آنے کی تکلیف دی کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے اور اس کا حل نکالا جا سکے۔ ایک چیف ایگزیکٹو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس نے لوگوں کو اٹھایا۔ عدالت کی جانب سے یہ بتایا گیا، یہ آئینی عدالت ہے اور سویلین سپریمیسی پر یقین رکھتی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ امرین علی نمائندہ کیپٹل ٹی وی لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی امرین، عدالتی کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج لاپتہ افراد کیس سے متعلق سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ وزیر اعظم جب عدالت میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ اس عدالت نے آپ کو تکلیف اس لیے دی کیونکہ ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، یہ کیس بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت عرصے سے چلتا ہے۔ اس عدالت نے آپ کو اس لیے عدالت آنے کی تکلیف دی کہ اس کا حل نکالا جائے۔ ایک چیف ایگزیکٹو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، یہ آئینی عدالت ہے اور سویلین سپریمیسی پر یقین رکھتی ہے۔ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ نہیں ہو سکتی۔ اس عدالت نے اس معاملے کو کئی بار وفاقی کابینہ کو بھیجا، آپ کو معاملہ بھیجا، آپ نے کمیٹی بنائی۔ وزیر اعظم صاحب، یہ معاملہ کمیٹی کا نہیں ہے، جبکہ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یا تو کہہ دیجیے کہ آئین اپنی روح کے مطابق بحال نہیں ہوا یا تو پھر ہم کسی اور سے پوچھیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگیاں آئین کی سپرویژن ہے، یا تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ آئین اپنی حالت میں بحال ہی نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس عدالت کو کسی اور کو بلانا پڑے گا۔ اس عدالت کو اچھا نہیں لگتا کہ منتخب وزیر اعظم کو بلائے، سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق آپ کے جو کام ہیں وہ آپ ان میں مصروف ہوں گے، ان کا احتساب کیا جائے جو قانون سے بالا تر ہیں۔ جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس عدالت کا اعتماد ہے کہ ان مسائل کا حل نکالا جائے۔ اس دوران وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل بھی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ عدالت نے سماعت جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ اس عدالت کو آتا ہے، یہ عدالت اسے کیا دے۔ بدقسمتی سے اس بچے کو پچھلے وزیر اعظم کے پاس بھیجا مگر کچھ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ اس مسئلے کا حل بتائیں کہ یہ عدالت آخر کرے کیا۔ ان ریمارکس کے بعد جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف، انہوں نے عدالت کے سامنے اپنا موقف بتایا اور کہا کہ آج کل میں سیلاب کے ایریاز کا وزٹ کر رہا ہوں، مجھے یہ آرڈر بتائے گئے تو میں نے حاضر ہوا، میں لیم ایکسکیوز کے پیچھے نہیں چھپوں گا۔ آمنہ جنجوعہ سے بھی میں ملا ہوں۔ بچے نے کہا وزیر اعظم میرے ابو کو مجھ سے ملا دو۔ میں لاپتہ افراد کے لواحقین چھوٹے بچوں سے بھی ملا۔ میری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے باپ کو ڈھونڈوں، جو کچھ میری ڈومین میں ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا۔ میں پاکستان کے عوام کو بھی جواب دہ ہوں۔ چھوٹے بچے کا سوال روزانہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کمیٹی 6 میٹنگز کر چکی ہے، متعلق اتھارٹیز حکومتوں سے مل چکی ہیں۔ میں کمیٹی کی پرفارمنس 2 ہفتے بعد خود دیکھوں گا۔ 1 ماہ بعد رپورٹ جمع کرائیں گے جو صرف فکشن نہیں ہوگی، حقائق ہوں گے۔ 4 سالوں میں 2 مرتبہ جیل بھی گیا ہوں، میرے اہل خانہ نے بھی اذیت دیکھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یقین دہانی کراتا ہوں، لاپتہ افراد کو اہل خانہ سے ملاؤں گا، میں لاپتہ افراد کیسز کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی عوام اور اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ آپ جب بھی کہیں گے میں عدالت کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، میں ایک سمپل انسان تھا، میں نے ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کے پیاروں کی تلاش کریں۔ آپ کا جبکہ چیف جسٹس نے معاف کیا کہ آپ کا وقت بھی بہت اہم ہے، عدالت آپ کا وقت ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ اس دوران اٹارنی جنرل کو عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 7 پڑھیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا موقف جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں دن رات محنت کی ہے میں نے، لیکن پھر بھی مجھے سزا دی گئی۔ میں بھی ہر تکلیف سے گزرا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے لاپتہ افراد بازیاب ہوں گے، لیکن میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ کمیٹیاں بنی، بیانات دیے گئے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اس عدالت سے اپروچ نہ کرے کہ اس کا پیارا لاپتہ ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے تسلیم کیا کہ جبری گمشدگی اس وقت پالیسی تھی، اس وقت کی پالیسی تھی، تو انہوں نے آئین بھی توڑا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں بھی اس وقت ڈکٹیٹر کا نشانہ بنا، میرا بھائی اس کا نشانہ بنا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچ طلبہ کو پنجاب یونیورسٹی میں وظائف دیے گئے، ہم نے ان تمام طلبہ کو میرٹ پر تعلیمی وظائف دیے۔
چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ شہریوں کا لاپتہ کرنا آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جس نے لوگوں کو لاپتہ کرنا شروع کیا وہ عامر تھا۔ جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا تو ہر زبان والے طلباء کو پنجاب میں داخلے بھی دیے۔ بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی سب طلباء کو دانش اسکولز میں فری داخلے دلوائے۔ بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی سارے پاکستانی ہیں۔ ریمارک یہ چیف جسٹس نے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس عدالت کا احترام کرتی ہے۔ تمام صوبوں کے چیف ایگزیکٹو بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کے علاقے سے کوئی اٹھایا جاتا ہے سول کنٹرول، سول سپریمیسی پر عمل درآمد بھی آپ کا کام ہے۔ بلوچ طلباء کے لیے اس عدالت نے اپریل میں کمیشن بھی بنایا۔ بلوچ طلباء کے حوالے سے بنائے گئے کمیشن نے آج تک کوئی میٹنگ نہیں کی۔ اس عدالت کو اچھا نہیں لگتا کہ بلا وجہ کسی کو سمن جاری کر دے۔ میں جانتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ بلا وجہ نہیں کسی کو بلاتے، وزیر اعظم نے یہ کہا، اور عدالت نے کہا کہ اس عدالت کے فیصلے سے پہلے ایگزیکٹو نے اس بات کو یقینی بنایا کہ افراد جو ہے وہ لاپتہ نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارک دیا کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے، کوئی بھی جو ہے وہ آئندہ یہ کیس لے کر نہ آئے گا اس کا پیارا جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جبکہ اعظم نذیر دارڑ کا اس دوران کہنا تھا کہ 20-21 سال کا ایشو ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم 10 روز میں ہی اس کو حل کر دیں گے۔ بلوچستان کا سیاسی حل ہے لیکن اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا اس صحافی کو اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا، CCTV فوٹیجز موجود ہیں، ابھی تک اس کو کیوں تحقیقات میں جو ہے وہ نہیں لایا گیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو سب کو پتہ ہیں۔ ہر پولیس تھانے میں بھی CDs بنی ہوئی ہیں، جبکہ اعظم نذیر دارڑ نے استدعا کی کہ سیکرٹری جنرل نے چونکہ وزیر اعظم کے آفس آنا ہے تو لہٰذا وہ آئندہ سماعت پر لازمی اپنی رپورٹ پیش کر دیں گے۔ تاہم اس دوران والدہ جو مسنگ پرسن کی والدہ ہیں انہوں نے دوران سماعت بولا، انہوں نے کہا کہ ہم فروری 2019 میں دھرنے پر بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے۔ رانا ثناء اللہ اس دوران عدالت میں موجود تھے اور ان سے مخاطب کرتے ہوئے والدہ کا کہنا تھا کہ رانا صاحب ہمارے فیصلہ آباد کے ہیں، انہیں بھی کافی اپیلیں کی ہیں، ہم آرمی کی بھی عزت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی عزت ہی کریں۔ جبکہ یہ کہتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارک کیے کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی رہی تو ہر کوئی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ بلوچ طلباء کی لسانی پروفائلنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس عدالت میں لاپتہ افراد کا کوئی نیا کیس نہیں آنا چاہیے، جو پرانے کیسز ہیں انہیں بھی آپ حل کریں۔ جبکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ بادی نظر میں عدالت سمجھتی ہے کہ لاپتہ افراد کیسز آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ اس عدالت نے گزشتہ سماعت کے سمے کہا تھا کہ تمام چیف ایگزیکٹو ذمہ دار ہیں۔ اس دوران اٹارنی جنرل اشتر اوصاف بھی پیش ہوئے، جبکہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ وزیر قانون، وزیر داخلہ اور میں نے درد دل کے ساتھ کام کیا ہے، اس کا حل سیاسی ہی ہونا ہے، گرینڈ ایجنڈا ہے، ہم ہر ہفتے مل رہے ہیں، 15 دن پہلے کا پروگرام ہم نے دیا ہوا تھا، اسی کے مطابق ہم ملے بھی ہیں۔ اس دوران فرحت اللہ بابر بھی پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ پارلیمان یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں۔ چیف جسٹس نے معاذ دیا کہ فرحت اللہ بابر صاحب چیف ایگزیکٹو ہے کون؟ یہ کورٹ کے ریکارڈ میں ہر کسی نے CDs بنائی ہوئی ہیں، دوسروں پر ذمہ داری ڈالنے سے ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیف ایگزیکٹو کہے انٹیلیجنس اس کے کنٹرول میں نہیں تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو چیف ایگزیکٹو کہے کہ انٹیلیجنس میرے کنٹرول میں نہیں تو وہ آئین بھی توڑ رہا ہے۔ عدالت اچھا امرین علی، آپ تفصیلات سے آگاہ کریں تھی، آپ ہمیں تفصیلاً عدالتی کارروائی کے حوالے سے بتا رہی ہیں، یہ بتا دیجئے کہ وزیر اعظم کی جانب سے بھی اور وفاقی وزیر قانون کی جانب سے بھی عدالت کو یقین دہانی تو کرا دی گئی ہے کہ یہ 20 سے 21 سال پرانا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے اس دفعہ آپ کو؟ دیکھیے جی، وفاقی وزیر بھی دوران سماعت عدالت کے اندر موجود تھے، وزیر داخلہ بھی اندر موجود تھے عدالت کے، اور بذات خود شہباز شریف بھی عدالت کے روبرو پیش تھے۔ جب اتنی ہائی پرسنالٹیز عدالت کے روبرو پیش ہوئی تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ 2 ماہ بعد جو ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ 2 ماہ بعد رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ عدالت کو خوشخبری سنائیں گے کہ انہوں نے بہت سے لاپتہ افراد کو بازیاب کرا لیا ہے۔ دوسری صورت میں عدالت نے جو ہے وہ 2 ماہ کا وقت جو کہ اٹارنی جنرل نے خود استدعا کی کہ انہیں دے دیا جائے، وفاقی وزیر قانون نے استدعا کی، تو ان کو عدالت نے ان کے کہے مطابق اب جتنا وقت انہوں نے مانگا تھا عدالت نے اتنا وقت دے دیا ہے۔ اب وہ سیٹسفائیڈ بھی ہو گئے کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق انہیں ٹائم فریم بھی مل گیا ہے، تو امید ہے کہ وہ اس حوالے سے کوشش بھی کریں گے، ایفرٹ کریں گے تاکہ وہ جو گمشدہ افراد ہیں ان کو بازیاب کرا سکیں، نہیں تو وہ اس حوالے سے رپورٹ تو لازمی ہی پیش کریں گے۔ جی لیکن امرین، اگر خالی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کیونکہ آج چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو خاندان ہیں متاثرہ افراد کے، جو لاپتہ افراد ہیں ان کے جو خاندان ہیں بہت اضطراب میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، بہت دکھ میں ہیں، تو اگر 2 مہینے میں بھی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا تو پھر ان کے دکھوں کا مداوع کیسے ہوگا؟ دیکھیے جی، فی الحال تو قبل از وقت ہی ہوگا کہ کوئی بھی رائے دی جا سکے۔ وزیر اعظم نے خود یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں چونکہ مصروف ہیں، وہاں پر جا کے وزٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر وہ خالی رپورٹ دیں گے، جبکہ 2 ماہ میں عملی کام ہو جائے گا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ عملی کام آخر ہوتا کیا ہے۔ 2 ماہ ایک بڑا لمبا ٹائم فریم ہے، اور اب یہ کہ حکومت پر ذمہ داری عائد ہو چکی ہے، ویسے بھی تھی اور اب تو
باقاعدہ طور پر ذمہ داری ان پر عائد ہوگی ہے، کیونکہ ان کو عدالت نے طلب کر کے ان کے سامنے ریمارکس بھی دیے، ان کو بھی سنا اور اپنی بھی کچھ سنائی. تو اب ان کو عدالت نے ڈائریکشن دے دی ہیں، اب اس پر عمل کرانا، اب ان کو ایک بات کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ ذمہ داری اب ہمارے ہی اوپر ہے اور ہم ہی نے اس کو سالو بھی کرنا ہے اور ہم نے ہی عدالت میں جواب بھی دینا ہے. اور تمام چیزیں جو ہے وہ آج کلیئر بھی ہو گئی. اور اس دوران جو مسنگ پرسنز تھے وہ بھی لواحقین آج عدالت کے روبرو جب پیش ہوئے تو عدالت نے بڑے اس حوالے سے اسٹرانگ ریمارکس دیے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب لواحقین جو ہے وہ اس طرح کے کیسز لے کر آتے ہیں اور 2-2 سال گزر جاتے ہیں، کوئی جو بندہ ہے وہ بازیاب نہیں کرایا جاتا. اور اسلام آباد ایک کیپٹل سٹی ہے، یہاں سے کوئی اٹھایا جاتا ہے تو کسی کو کیوں خبر نہیں ہوتی. یہاں پر یہ بھی موقع سامنے آیا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، بہت سارے جو ادارے ہیں وہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ کسی ادارے نے، کسی انٹیلیجنس ادارے نے ان کو اٹھا لیا ہو گیا. تو وہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جلد از جلد رپورٹ پیش کریں کہ آخر جو بندے لاپتہ ہوئے ہیں وہ ہیں کدھر، اور اتنا لمبا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے. یہ معاملہ جو گزشتہ حکومت تھی عمران خان کی، اس تب سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس کو کیوں حل نہیں کرایا جا سکا. تو اس حوالے سے لازمی موجودہ حکومت جی، معاملہ تو امرین یہ 20-21 سال سے ہی چل رہا ہے. آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. آپ نے اس حوالے سے ہمیں بتایا کہ آج وزیر اعظم اور وفاقی وزیر قانون بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے، روسٹرم پر گئے اور عدالت کی جانب سے اس بارے میں مکمل جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے. عدالت نے 2 ماہ کا ٹائم دے دیا ہے اور وزیر قانون اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کروایا گیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.